والصلاة والسلام على اشرف المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی، ابن ماجہ ایک محدث کا نام ہے جو صحاح ستہ میں سے ایک ہے، یعنی 6 زیادہ صحیح کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان میں ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ دنیا کا زائل ہو جانا، یعنی دنیا کا مٹ جانا، ختم ہو جانا، ایک معمولی بات ہے اللہ کے لیے۔ احون علی اللہ، اللہ کے پاس بہت ہلکی سی بات ہے، مگر یک مومن کا قتل بغیر حق، ناحق مومن کا قتل، یہ بہت بھاری بات ہے۔ پوری دنیا مٹ جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ ایک مومن کی جان اللہ کو کس قدر عزیز ہے۔ اگر کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے تو پروردگار عالم کے پاس یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر پوری دنیا کو بھی مٹا دیا جائے تو اس سے بڑا جرم ہے ایک مومن کو قتل کرنا۔ تو لوگ قتل کرنے کے مختلف طریقے رکھتے ہیں۔ زہر دے کے کوئی قتل کرتا ہے، جادو کروا کے کوئی قتل کرتا ہے، کوئی غنڈوں کو رکھ کے قتل کرتا ہے، کوئی دھوکہ دے کر قتل کرتا ہے۔ مگر جہاں بھی قتل ہوا، قتل کی وجہ دنیا طلبی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی طلب میں آدمی اپنے بھائی کا، اپنے چچا کا، اپنے ماموں کا، اپنے دوست کا بھی قاتل بن جاتا ہے۔ تو مومن کو ناحق قتل کر دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا مٹ جانا یہ اس کے مقابلے میں ایک معمولی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا، احیا کا معنی ہے بچایا، کیونکہ زندہ کرنا یہ تو خدا کا کام ہے، جو کسی کو زندہ کر دے یوں ترجمہ نہیں کر سکتے ہم۔ ومن احیاها، جو کسی آدمی کو بچا لے، کسی کی زندگی کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ تو یہ
کو قتل کرنے والا تمام لوگوں کو قتل کرنے والے کی طرح. تو قتل، غارت گری، ڈیزاسٹر، کلنگ، یہ چیزیں اسلام کے اندر سخت مذموم، سخت ناپسندیدہ. اسلام تو زندگی دینے والا مذہب ہے، زندگی لینے والا مذہب نہیں. اس حدیث پاک میں ایک بات بتائی گئی کہ من قتل مومن بغیر حق، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. پوری دنیا کے برباد کر دینے کا جو جرم ہے اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو یہ ناحق کیوں بولا گیا؟ حق کے ساتھ کسی کو قتل کیا گیا تو جرم نہیں. یہ حق کے ساتھ قتل 3 وجہ سے ہوتا ہے. پہلی وجہ ارتداد، دوسری وجہ قتل، اور تیسری وجہ زنا بعد الاحسان. ارتداد، کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، اسلامی حکومت میں اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے ہی سے کافر رہتا تو بات الگ. ایک مسلمان کافر بن جائے، حالانکہ اسلام سچا مذہب ہے، وہ حقانیت جانتا ہے، اس کے باوجود اگر کافر بن گیا تو وہ باغی، تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. اور دوسری وجہ کوئی قاتل ہے، کوئی قتل کر دیا، قاتل ہے، خون کر دیا، تو اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے. اور تیسری وجہ کسی مومن کو قتل کرنے کی زنا. شادی شدہ مسلمان اگر زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھروں سے مارا جائے، رجم کیا جائے، اس قدر رجم کیا جائے کہ اس کی موت واقع ہو جائے. بس یہ 3 قسم کے قتل ہیں جو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، ناحق نہیں. چلیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تصدقوا فإن الصدقۃ فکاککم من النار. اے مومنو، خیرات کیا کرو، صدقہ دیا کرو، خیرات کیا کرو. خیرات معمولی چیز نہیں ہے، اس کا فائدہ تب تمہیں ملتا رہے گا. سنو، دنیا میں تو اس کا فائدہ ہے ہی، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے تمہارا چھٹکارا اس صدقے کی وجہ سے ہو جائے گا. فإن الصدقۃ فکاککم عن النار. جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ یہ خیرات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج نوازا ہے، ہم خیرات کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں. اگر آج ہم ضرورت مندوں کو دے دیں گے تو پروردگار عالم ہماری خیرات کا بدلہ ضرور دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، رواہ البیہقی. ایک اور حدیث آپ کی خدمات میں عرض ہے، طبرانی کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء. جس نے وضو کیا اور وضو کو بہتر طریقے سے انجام دیا، ثم دخل مسجد قباء، پھر مسجد قباء کے اندر آیا، فیرکع فیہ 4 رکعات، وہاں آنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. کان ذالک عدل رقبہ. اس کا یہ کام ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے. اس پیاری حدیث کے ذریعے ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. مسجد قباء وہ مسجد ہے
جو مدینے کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں تعمیر کروایا تھا۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے پہلے ہی تعمیر ہو گئی۔ مسجد قباء کی تعریف قرآن مجید میں اللہ نے بھی کی ہے۔ اللہ نے کہا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جسے تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے مسجد قباء کو جو قائم کیا تقوی کی بنیاد پر قائم کیا۔ احق ان تقوم فیہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے میرے نبی اس مسجد میں آپ کا جانا، نماز ادا کرنا، اس کا آپ کو زیادہ حق حاصل ہے۔ وہ مسجد اس قابل ہے، اے میرے مصطفیٰ مسجد قباء اس قابل ہے کہ آپ وہاں جائیں، رکیں، نماز پڑھیں۔ مگر جو مسجد منافقوں نے بنائی ہے مسجد ضرار، اے میرے نبی اس مسجد کو مت جائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء کے بارے میں فرمایا کہ اس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ تو اسی مسجد کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس میں 4 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز 4 رکعت پڑھ لے، یا ایسے وقت پہ پہنچا کہ نماز کا وقت تھا، فرض نماز 4 رکعت مل گئی، یا فرض سے پہلے جو سنت قبلیہ آگے کی سنتیں 4 رکعت وہ پڑھ لیا، تب بھی یہ فضیلت اسے حاصل ہو گئی کہ 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اسے یہ کہ غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کہ غلام آزاد کر دینا یہ وہ نیکی ہے جسے آج ہم انجام دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس غلام ہی کہاں ہے کہ آزاد کریں۔ وہ صحابہ کا زمانہ تھا جس میں کافر قیدی مسلمانوں کے غلام بن جاتے تھے۔ تو کافر قیدی کو غلام بنانے کا حکم تو اللہ نے دیا، مگر جب جب موقع ملے غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بھی اللہ نے بتا دی۔ اسی لیے صحابہ نے بہت سے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکی اس زمانے میں تو لوگ کما سکتے تھے، مگر اب وہ نیکی ہم کما ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس غلام نہیں ہے، باندی بھی نہیں ہے۔ غلام اور باندی کا دور ہی ختم ہو گیا۔ تو اگر وہ فضیلت حاصل کرنا چاہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت آسان طریقہ بتا رہے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد قباء کو جاؤ، 4 رکعت نماز پڑھ لو، اتنا بڑا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی فضیلت تو بتا رہے ہیں، مگر اس فضیلت بیان کرنے کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، تو پتہ چلا کہ مسجد قباء میں یوں ہی داخل ہونا الگ ہے، باوضو داخل ہونا الگ ہے۔ تو باوضو داخل ہوتا ہے تو زیادہ فضیلت ہے۔ اب نماز کی بات چل رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں فرماتے کہ جو بھی مسجد قباء میں نماز ادا کر لے اسے یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تو بات بالکل مکمل ہو جاتی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیے، سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ حضور نے کہا کہ جو وضو کرے گا، من توضأ، یعنی وضو جب آدمی کرتا ہے تو ثواب اسی وقت سے اس کے حق میں شروع ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ ادھر گاڑی کو آن کیا، میٹر گرنا چالو ہو گیا، بھلے گاڑی چلے یا گاڑی رکے رہے میٹر تو برابر گرتا ہے۔ اسی طرح وضو کیا کوئی نماز کے ارادے سے، تو جو ہی وضو میں دونوں ہاتھوں کو دھونے لگا ثواب اس کا شروع ہونے لگا۔ اور یہ بھی کہا کہ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اس نے وضو کو بہتر طریقے سے انجام دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کو بہتر طریقے سے انجام دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بات مشہور ہے کہ وضو نوجوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ نکال لیا کہ جھٹ پٹ وضو کرنا ہے کیونکہ نوجوانوں کی طرح کرنا ہے، اور نماز آہستہ پڑھنا کیونکہ بوڑھوں کی طرح پڑھنا ہے۔ اگر یہ قول درست ہے، یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے، اگر یہ قول درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقفہ دے دے کر وضو نہ کرو، کلی کر لیا، کلی کرنے کے بعد 2-3 منٹ کے بعد آ کے ناک کو صاف کر رہا ہے، چہرہ دھو کے 5 منٹ کے بعد اپنے ہاتھ دھونے کے لیے آئے۔ اس طرح بوڑھے کی طرح رک کر وضو نہ کرو، بلکہ ایک ہی نشست میں پورا وضو کر لیا کرو، شروع سے آخر تک وضو ایک ہی بیٹھک میں یا ایک ہی مجلس میں کر لیا کرو۔ تو وضو یہ نماز کی چابی ہے۔ اگر کسی کا وضو ہی غلط ہو گیا تو بھلے وہ نماز کتنی بھی عمدہ کتنی بھی اعلیٰ پڑھ لے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان السقط لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار، جب کسی ادکش بچے کے ماں باپ کو پروردگار جہنم میں ڈالے گا تو یہ بچہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ جب جھگڑا کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، اے بچے تو جھگڑا کر رہا ہے تیرے رب سے تیرے ماں باپ کے بارے میں، جا تو خود ہی ان کو جنت کے اندر گھسا دے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ بچہ کیا کرے گا؟ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، تو بچہ اپنی انکٹی، جو کٹی نہیں ہے، انکٹی ناف سے اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا، اور اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بچہ سخت ہے، سخت کا معنی کیا ہے؟ پیٹ ہی میں اس کی موت ہو گئی اور مر کر پیدا ہوا، انتقال ہو گیا، زندہ تو ہو گیا تھا، اس کے بدن میں روح پھونک دی گئی، ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، بچہ حرکت بھی کرتا ہے ماں کے پیٹ میں جسے ماں محسوس کرتی ہے، تو ایسا حرکت کرنے والا بچہ اندر ہی دم توڑ دیا تو اسے کہتے ہیں سخت۔ تو یہ بچہ جب دیکھے گا کہ اس کے ماں باپ جہنم کو جا رہے ہیں تو تڑپ کے اللہ سے فریاد کرے گا، اور فریاد کرتے ہوئے اپنا حق اس طرح جتائے گا گویا کہ جھگڑا کر رہا ہے، اے رب العالمین میرے ماں باپ کو تو کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ میرے ماں باپ نے تو دنیا میں دکھ برداشت کیا ہے، اے پروردگار اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے مجھے تیرے دربار میں بلا لیا، میری جدائی کا غم میرے ماں باپ کو دے دیا، میرے ماں باپ نے صبر کیا، پھر انہیں تو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ اے بچے تیری کیا ضد ہے؟ تیرے ماں باپ کو جہنم میں نہیں بھیجنا، یہی تو تیری مراد ہے،
چل ویسا ہی کر دیتے ہیں، تجھے یقین نہیں آتا، جا تو خود جا، تیرے ماں باپ کو پکڑ کر لے آ اور جنت میں پہنچا۔ تو بچہ آئے گا اور اس کی ناف ساری ہوگی، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ناف کاٹی جاتی ہے۔ اب وہ نال یا ناف نہیں کاٹی گئی تو اسی سے بچہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کر لے آئے گا۔ جب ماں باپ جنت میں پہنچ جائیں گے تب اس بچے کو سکون مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو صدمہ دیتا ہے تو اس صدمے کے عوض پروردگار عالم بہت بڑا انعام رکھتا ہے۔ دیکھیے ایک مہربان استاد کسی بچے کی غلطی پر اسے بلا کر خود پٹائی کر دیتا، مار دیا، ہاتھ پیر مار کر لال کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہی استاد اس بچے کو بلاتا، بچہ ڈر ڈر کے آتا، کانپتے ہوئے آتا، بلا کر کہتا کہ لے یہ پیسہ رکھ، جا کر مٹھائی لے کر آ۔ اب جا کے مٹھائی لے کے آتا ڈر ڈر کے، یہ رکھ لے، یہ کھا لے، تو یہ رکھ، یہ 5 روپے تیرے خرچ کے لیے رکھ لے۔ پھر قریب بلا کر اسے پیار بھی کرتا ہے، کر کے بولتا دیکھ آئندہ اس سے نہیں غلطی کرنا، کیونکہ استاد مہربان ہے، مار تو دیا مگر اس کا دل بے قرار کہ میں اس بچے کو مار دیا۔ تو جب تک اس بچے کے دل کو خوش نہیں کر دیتا وہ مہربان استاد کو سکون نہیں ملتا۔ ایسے تھے اساتذہ پہلے زمانے میں، اور ماں باپ بھی استاد کے مارنے پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ بچے اسکول میں مار کھاتے تو گھر میں جا کر رپورٹ نہیں کرتے تھے۔ اگر رپورٹ کر دیے کہ ابا آج مولوی صاحب بہت مار دیے مجھے، تو بولتے ابا جان اچھا مارے کہ اچھا آ جاؤ، کمرے میں لے جا کے کمرہ بند کر کے اور پٹائی کرتے۔ تو کیا ابا تو غلطی کرنے سے نہ مارے ہوں گے؟ تو کیا غلطی کیا مولوی صاحب تجھے مار؟ یہ پوچھ کے مارتے ہیں، مولوی صاحب جتنا مارے اس کا ڈبل مار ہو جاتا، اس کی ڈبل مار ہو جاتی بچے کو، اب جا کے منہ کھولے گا۔ اور استاد بھی اس زمانے میں کمرشیل نہیں تھے، بچہ پڑھ کر میرا نام روشن کرنا یہ ان کا مقصد تھا، لہٰذا بچوں کے دلوں میں بھی قدر تھی۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، جب ایک مہربان استاد بچے کو سزا دے کر اسے خوش کرے تک چین نہیں لیتا، وہ مہربان مولا کسی بندے کو تکلیف دے دیتا ہے تو اس بندے کو راضی کیے بغیر وہ پروردگار کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ وہ تو کریم مولا ہے۔ اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے نبی بھی کریم۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں تو پھر اس آدمی کے دل کو بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے کہ اس کے دل کو تسلی ہو جاتی، کسی غلطی پہ جھڑک دیتے، پھر اس کو قریب بھی کر لیتے۔ شاعر کہتا ہے حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دونوں کرم کرنے والے، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بنائی۔ تو یہ کریم نبی شفاعت کریں گے، وہ کریم رب مغفرت کرے گا تو اس گنہگار کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جہنم میں جانے والے ہم دونوں کے کرم سے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم تو جنت میں جانے کے قابل نہیں، یہ حقیقت ہے، ہم تو جنت میں جانے کے قابل نہیں، تم ہی کرنا کرم، تم پہ لاکھوں سلام، تم ہی رکھنا بھرم، تم پہ لاکھوں سلام۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے الہی لست للفردوس اہلا، اے اللہ میں جنت الفردوس میں جانے کے قابل نہیں ہوں، اتنا نکما گنہگار پاپی ہوں کہ جنت میں جاؤں کس منہ سے میں کہوں کہ میں جنت میں جاؤں؟ الہی لست للفردوس اہلا، میں جنت میں جانے کا اہل، جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میری حالت کیا ہے؟ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوی علی نار الجحیم،
جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں. اے رب العالمین میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جہنم میں بھیج دے. جہنم میں جانے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے. سنتا ہوں تو یہ کانپ جاتا ہوں، اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو کروں گا کیا؟ لہٰذا اے پروردگار کرم کر دے کہ اس نالائق کو جنت میں بھیج دے، اس ناقابل کو جنت میں بھیج دے. اگرچہ کہ میں کیپبل نہیں ہوں، جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوں، ایلیجبل نہیں ہوں، ایلیجبلٹی کے بغیر مجھے تو جنت عطا کر دے. یہ ہے بندگی. تو اب اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر بیٹے کا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ صبر کریں گے تو پروردگار عالم ایک منظر بتائے گا. یعنی بچے کی موت پر، جو بچہ ابھی کچا ہے اس کی موت پر ماں باپ کو جو دکھ دنیا میں ہوا، اس دکھ کا انعام اللہ دے رہا. پروردگار چاہے گا تو اس دکھ کے عوض یوں ہی ان کو جنت میں بھیج دے گا، دکھ تو اٹھائے، لیکن اللہ منظر دکھا رہا ہے. دیکھو یہ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کر کہاں لے جا رہا ہے؟ جنت میں لے جا رہا ہے. یہ منظر محشر میں لوگ دیکھیں. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. اے رب ذوالجلال محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.